السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ قباء بستی میں ہیں۔ مسجد کا جو نام ہے مسجد قباء، یہ گاؤں کے نام سے رکھ دیا گیا ہے۔ معمول سے یہ جو بستی ہے مدینہ المنورہ سے 5 سے 6 کلومیٹر دور ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ منورہ کے انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ روزانہ صبح میں آتے تھے، دھوپ نکلنے تک انتظار کرتے تھے۔ اب جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں تو واپس مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں تو مدینے کے بچیاں اور مدینے کے عورتیں، مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار کے ذریعے سے جو استقبال کرے ہیں، طلع البدر علینا، وہ اسی جگہ پر ہوا ہے۔ اور رہی بات مسجد قباء کی، تو یہ وہ مسجد ہے جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد سمجھی جاتی ہے اور پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمایا تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہاں پر 20 دن تک قیام کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے 20 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ مسجد کی تعمیر کی۔ یہ جو مسجد کی جگہ ہے، کلثوم بن حیدم، یہ اس بستی کی رہنے والی ایک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے یہ اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، پھر سارے صحابہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جو تعمیر ہے وہ پوری فرمائی۔ تو یہ اسلام کی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد یہاں پر تعمیر کرے تو اب ایک مرکز، ایک ایسا پوائنٹ مل گیا جہاں پر صحابہ جمع ہوتے تھے، جہاں پر اسلام کی باتیں ہوتی تھی، جہاں پر اسلام سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں سے ڈسکس ہوتی تھی، اور الحمدللہ یہاں سے وہ چیزیں بڑھ کر آگے جاتی تھی۔ تو جو منافقین تھے ان کو فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہی رہے گا تو مسلمانوں کا معاملہ پھر بہت آگے بڑھ جائے گا۔ منافقین تھے، انہوں نے پلان کی، اور پلاننگ کے تحت یہاں پر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری میں تھے تو ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر اس کے ذریعے سے ان کا یہ پلان تھا کہ یہاں پر بھولے بھالے مسلمانوں کو لایا جائے اور ان کو اسلام کے خلاف بھٹکایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے مسجد بنائی اور ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ کر یہاں پر نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگری کرے کہ ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا، لیکن ابھی مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کرنا ہے، جب میں غزوے سے واپس لوٹوں گا تو پھر میں اس مسجد کی افتتاح کے لیے آؤں گا، اس مسجد کی اوپننگ کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز ایسی جگہ جا کر نماز مت پڑھیے جن کا مقصد، جن کے ارادے برے ہوں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تمہارے لیے حق یہ بنتا ہے کہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جہاں کے رہنے والے پاکی پسند کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اور مسجد کے ذمہ داران اور مسجد میں رہنے والوں کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اسلام کو ترقی دینے کی سوچ ہونی چاہیے، اور اسلام پر عمل کرنے کی محنتیں، کوششیں وہاں پر ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ جو مسجد بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر لوگ اسلام سیکھیں، یہاں پر لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں، یہ اس مسجد کا مقصد تھا۔
اس کے مقابلے میں جو مسجد زرار، جسے مسجد زرار کہتے ہیں، وہ جو مسجد بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو لایا جائے، اسلام کے خلاف ان کے دماغوں کو بنایا جائے، اسلام کے خلاف انہیں بھٹکایا جائے. یہ ان کی پلاننگ تھی یہودیوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور ان کی پلاننگ یہ تھی. اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اگر آ کر یہاں نماز پڑھائیں گے تو پھر سارے صحابہ سمجھیں کہ یہ بھی ہماری مسجد ہے. اور یہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، بالکل یہ جو مسجد ہے مسجد قباء، اس کے بالکل اپوزٹ میں انہوں نے بنائی تھی، اس کے بالکل قریب میں بنائی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ دو مسجدیں بالکل سامنے سامنے ہو تو گروپ بن جاتے ہیں، یہ مسجد والے الگ گروپ، وہ مسجد والے الگ گروپ، پھر اس طرح مسلمانوں میں انتشار ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے. یہ ان کی پلاننگ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہرگز اس مسجد میں نہ جائیں، اس لیے کہ ان کے جو ارادے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ان کے جو ارادے ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ان کے جو ارادے ہیں وہ فساد پھیلانے کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابہ کی ٹیم تیار فرمائی اور اس ٹیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر وہ مسجد جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کو منہدم کر دو اور اس کو جلا دو. چنانچہ صحابہ کی وہ ٹیم جاتی ہے اور جو مسجد یہودیوں نے بنائی تھی اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، اس کو وہ جا کر ختم کر دیتے. اس کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم ضرور یہاں پر تشریف لاتے تھے. ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی پیدل کبھی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جاتے تھے. ایک مرتبہ جو مدینے کے صحابہ ہیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو مکے والے ہیں وہ خوش نصیب ہے، ان کے پاس کعبۃ اللہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہ وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مکہ جانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ آج ہم لوگ دیکھیں بس میں آئے تو بس میں 6 گھنٹے کا سفر ہے. اب وہ زمانے میں اونٹوں پر جانا تو بہت مشکل کام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو ایسے صحابہ جو زیادہ مالدار نہیں تھے، جن کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی، تو ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ ابھی ہم لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ایک عمرے کا ثواب کے برابر ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم سب لوگ جائیں گے اندر. جن کو وضو ہے انہیں ڈائریکٹ جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جن کو وضو نہیں ہے وضو بنا کر نماز پڑھ کر انشاءاللہ آ جائیں گے. تو دیکھو عورتاں اس طرف دیکھو، آلریڈی عورتاں دکھتے ہیں، دیکھو اس طرف عورتاں جا کر نماز پڑھیں گے. اس کے بالکل ادھر طرف مردوں کا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف ادھر طرف جا کر مرد حضرات نماز پڑھیں گے. مردوں نے پورے ایک گروپ بنو، عورتاں پورے ایک گروپ بنو، سب جنے جا کر نماز پڑھ لے کو، پھر ایسا چاہ جائیں گے. بس یہاں چاہے دیکھو پھر یہاں چاہنا، بہت کنفیوز ہوتی اس لیے کہ پوری جگہ سیم دکھتی. ٹھیک ہے، چلو عورتیں سب بھی مل جاؤ. آ جاؤ سب ایک